جی السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے پاس آئے ہیں پیر طریقہ رہبر شریعت، عظیم مذہبی اسکالر پیر طریقہ رہبر شریعت پیر محمد شفیق محمدی سیفی صاحب۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملکی حالات بہت خراب ہوئے ہیں، ایک معاملے پہ بحث کریں گے، ان کے ساتھ ذرا گفتگو کریں گے۔ جو قاسم علی شاہ صاحب ہیں، عظیم موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ سنتے آئے ہیں ان کو اتنی دیر سے۔ ان کے بارے میں جو عمران خان کے متعلق الزامات لگ رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھیں گے، عرض کریں گے کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس معاملے کے بارے میں؟ بہت مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جیسے کہ اس ملک میں ہر بندے کو حق ہے کہ اپنی رائے جو ہے اس کو پیش کرے، تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ پری پلاننگ نہیں ہوئی، وہ پری پلاننگ نہیں بلکہ وہ عام روٹین کے مطابق انہوں نے اس طرح ان کا انٹرویو کیا، پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کا بھی کیا۔ اس کے بعد ان سے ان تاثرات پوچھے گئے جو انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور جو ان کے ساتھ ان کی نشست ہوئی تھی، اس میں ان کا اپنے تاثرات بیان کرنا ان کا حق بنتا تھا۔ تو انہوں نے سادہ سے اپنے جو ہے تاثرات بیان کیے اور انہیں اپنی جو فیل تھی جو انہوں نے محسوس کیا اور بتایا کہ میں نے عمران خان کے اندر یہ چیزیں محسوس کی، میں نے پرویز الہی کے اندر یہ چیزیں محسوس کی، اور میں نے شہباز شریف کے اندر یہ چیزیں محسوس کی۔ تو ایز اے اینکر زبان کے جو انہوں نے انٹرویو لیا، ان کا حق تھا وہ بتاتے، اور انہوں نے اس کا پورا حق ادا کیا۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری جو قوم ہے اس کے اندر عدم برداشت ہے، انہیں حق بات سننا بہت مشکل لگتا ہے۔ انہیں جتنے مرضی چٹخلے سنا دیں، انہیں جناب جھوٹ سچ جو مرضی سنا دیں، انہیں ادھر ادھر کی باتیں سنائیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن حق بات سننی بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ تو قاسم علی شاہ صاحب نے اپنی عادت کے مطابق جس طرح کو اپنا صاحب کے معاملات کرتے آئے ہیں، انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اب ان کا واسطہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اب وہ سیاستدان ہیں جو قدم قدم کے اوپر جو ہے نا اپنی ذات کے لیے مرنے مارنے پر بھی آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قدم قدم پر جھوٹ بولنا اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بہتری کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے والا شخص جو ہے اس کی اتنے سال کی جو محنت ہے، اتنے سال کا اس کا جو کردار ہے، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ میں 100% جہاں تک جانتا ہوں قاسم علی شاہ خود اس کا سپورٹر ہے، عمران خان کا، اس نے ووٹ وغیرہ بھی اسی کو ہی دیے، سپورٹ بھی اسی کی ہے۔ لیکن چونکہ اس نے اپنا ضمیر بیان کیا کہ جو اس نے محسوس کیا، تو بجائے اس کے کہ کھلے دل سے اسے تسلیم کرنا، اس کے اوپر بہت سارے الزامات اور میڈیا کے اوپر آج عجیب تماشا بنا ہوا ہے۔ اس کی ساری زندگی کی جو محنت اور نیک نیتی اور جو ان کی سارے معاملات تھے سارے نظر انداز کر دیے گئے۔ صرف ایک بات کو لے کر اس سے بہت بڑا ایشو بنا لیا گیا کہ انہوں نے ہمارے لیڈر کے اوپر یہ بات کیوں کی ہے، یہ عمران خان کے بارے میں ایسی بات کیوں کی ہے۔ تو یہ اس معاشرے کی کم ظرفی سمجھ لیں، اس معاشرے کی سمجھ لیں کہ بہت زیادہ یہ نچلی سطح والا معاملہ بن گیا کہ اس معاشرے کے اندر اتنا شعور ہی نہیں رہا کہ کوئی حق بات سنے۔ ہر بندے کو اپنی معافی ضمیر بیان کرنے کی اجازت ہے، تو اگر قاسم علی شاہ نے بیان کیا تو اس میں برائی والی بات کوئی نہیں، اس نے جو محسوس کیا وہ بتایا، اور اس نے برائیاں تو نہیں بیان کی، اس کی جو محسوس کیا وہ بتا دیا۔ لیکن اتنا بڑا ایشو، اور اس کے بدلے میں آج آپ اگر میڈیا پر دیکھیں تو اور بات شاید کوئی کم ہو، ساری باتیں اس کا جو سارا پچھلا ریکارڈ ہے اس کو پھرولا جا رہا ہے، اور جو اس کی بیانات ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ پیسے لے کر یا جناب یہ تقریریں کرتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے جناب اس کی تقریریں جو یہ کاپی کرتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ اتنے سال انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور آج ایک دم وہ سارے قاسم علی شاہ صاحب کے اندر انہیں نظر آنے شروع ہو گئے۔ میرے ذاتی طور پر بھی قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ کچھ اختلافات، کچھ معاملات، کچھ باتوں میں مجھے بھی اعتراض ہیں، لیکن اس کے کام اور اس کی ذات کو دیکھتے ہوئے میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس طرح سرعام ان کی ذات کے اوپر کیچڑ ڈالوں۔ کچھ ذاتی ہر بندے کو اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ابھی ایک چینل والا ہے آفتاب اقبال، اس نے اتنی جرت کی کہ ان کے اوپر پورا پروگرام کر ڈالا، اور اس کے اندر اتنی ہلکی بات کی، اتنی بازاری بات کی، کھچ، یہ اتنا گرا ہوا لفظ ہے جو اس کے لیے بولا اس نے۔ تو میں کہتا ہوں آفتاب اقبال کو کہ تم کو کہتے ہو تم نے کیا کیا ہے، تو لوگ تمہیں اسپیکر مانتے کیوں، موٹیویشن مانتے کیوں ہیں؟ تو میرا خیال ہے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ قاسم علی شاہ صاحب نے کیا کیا ہے، ان کی خدمات کو نظر انداز اور فراموش نہ کریں۔ آپ کے کہنے سے ویسے ان کا امیج خراب نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے جتنا کام کیا ہے، جتنا ورک کیا ہے سال ہر سال سے، ہزاروں لوگ انہوں نے تیار کیے ہیں، ہزاروں لوگوں کے ادارے انہوں نے بنوائے ہیں، اس میں ہزاروں لوگوں لاکھوں لوگوں کا روزگار چل رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ کہتے ہیں نا آج نیٹ کا دور ہے، ہر شے یہاں ہے، یہ بالکل یہاں ہے۔ آپ بھی ذرا نیٹ کو ذرا آن کر کے دیکھیں
ان کے سننے والے صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے. پاکستان کی عوام کو تو تم بیوقوف کہتے ہو نا جی, انہیں پتہ نہیں ہے, شعور نہیں ہے فیصلہ کرنے کا, انہیں پتہ نہیں ہے اچھے برے بندے کا. چلو آپ پاکستان کو چھوڑ دیں, اس کے سننے والے پاکستان سے باہر بہت زیادہ ہیں, لاکھوں کروڑوں میں لوگ اسے سنتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ فالوور ہیں, بہت زیادہ لوگ اسے لائک کرتے ہیں, اور بہت سارا کام اس نے کیا, اور اس نے بہت سارے لوگوں کو گائیڈ کر کے روزگار کی طرف مائل کیا, لوگوں کی تربیت کی, اخلاقی تربیت کی, لوگوں کے بڑے بڑے ادارے اس کے زیر سایہ چل رہے ہیں, اس کے شاگرد تیار کیے ہوئے شاگرد بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور بڑی بھی خدمت خلق پہ لگے ہوئے ہیں. تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ ایک چینل کے اوپر چند مسخرے بٹھا کر ان کے ساتھ جناب بس تمہارا ہاتھ کھیل پیسہ اکٹھا کرنے کا معاملہ سارا ناٹک کر کے, اور الزام تم اس بندے پہ لگا رہے ہو جس کی خدمات ناقابل فراموش ہیں, جس بندے نے پاکستان کے لیے, اپنی پاکستان کی عوام کے لیے اتنا کام کیا ہے. تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں آج عمران کی اتنی تکلیف ہوئی کہ تم نے فوری اس پر ایک پروگرام کر دیا. تو اس لیے ہمارے طریق لبیک کے سربراہ بابا جی خادم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے کہ آج لوگوں کو اپنے لیڈر کے لیے تو غیرت آ جاتی ہے. آپ نے لیڈر کو کچھ کہا تو تم نے اتنے بڑے شخص کو کھچ تک کہہ دیا, اور جنہوں نے تمہارے نبی کے خلاف اتنی بڑی بکواس کی, خاکے شائع کیے, نبی کی فلمیں چلائیں, تمہیں توفیق نہیں ہوئی کبھی اپنے چینل پہ بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کرنے کی, کیونکہ تمہیں پتہ ہے تمہارا وہ باپ ہے, تمہارا کھانا پینا بند ہو جائے گا, تمہارا چینل بند ہو جائے گا. لیکن قاسم علی شاہ پہ کیوں کیچڑ چلا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بندہ سادہ ہے, کمزور ہے, شریف ہے, اور لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے جو ہے دوستانہ ہے, لوگوں کی بہت زیادہ بھلائی کا کام, بہت سارے فلاحی ادارے کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے, بہت ساری خدمات ہے اس کی. تمہارے ایک چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو میرا یہ آفتاب اقبال کو یہ کھلا ہوا یہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ تم نے کیا کیا اس ملک کے لیے. اس نے تو اس ملک کے نوجوانوں کے لیے, اس ملک کی عوام کے لیے بڑا کام کیا ہے, اور اس کے زیر سایہ بڑے اس نے قابل لوگ تیار کر کے اس ملک کو دیے ہیں. تم نے کیا دیا چند مسخروں کے, اور وہ بھی مسخرے تمہارے اپنے چینل کو ابھی چند دن ہوئے 3 لوگ چھوڑ کر گئے ہیں, اور انہوں نے تمہارے بارے میں کیا باتیں کی یہ ابھی آن دا ریکارڈ موجود ہیں. تم سے تو وہ اپنے چینل پہ کام کرنے والے مطمئن نہیں ہیں, اور آج تک قاسم علی شاہ کے خلاف کوئی اس کا شاگرد, کوئی اس کا حریف, کوئی اس کا بندہ مد مقابل آ کے اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ قاسم علی شاہ نے ایسا کیا ہے. جو بھی کیا اس نے اس کی تعریف کی ہے. اس لیے پہلے کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا کام بتاؤ کہ میں نے یہ کیا ہے. تمہیں تو نہ اپنے نبی کی عزت کا خیال آیا, تم نے تو نہ کبھی اپنی عزت کے لیے نبی کی عزت کے لیے بولے, نہ اس پاکستان کی عزت کے لیے بولے. جب بھی بولے گھٹیا لیڈر کے لیے. اور قاسم علی شاہ کی ذات وہ ہے جو عرصہ دراز سے الحمدللہ کام کر رہی ہے, اور اس کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے. اور جس کو تم لیڈر کہہ رہے ہو اس کے 1000 سے زیادہ یو ٹرن ہے, جھوٹ پہ جھوٹ ہے. قاسم علی شاہ صاحب نے آج تک جو کہا ہے وہ کیا ہے, اور تمہارے لیڈر نے جو کچھ بھی کہا ہے 4 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی ایک کام بھی نہیں جو اس نے کہا اسے پورا کیا ہو, ایک بھی کام. ہر بات کو اس نے یو ٹرن کا نام دیا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے بات کرتے ہو قاسم علی شاہ کے بارے میں. میں قاسم علی شاہ کے بارے میں بالکل کھلے عام اور کھلے دل سے کہتا ہوں, قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں بہت اچھے آدمی ہیں. انہوں نے کسی کے اوپر کسی پارٹی کے معاملے میں یا کسی پارٹی کا ساتھ دیتے ہوئے یہ کام نہیں کیا. خام خواہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, خام خواہ ان کے سامنے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. انہوں نے بالکل ایک نیوٹرل سا جو سمجھتے تھے کہ مجھے حق بیان کرنا چاہیے, انہوں نے کر دیا. لیکن بیچارے بھول گئے کہ یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں نا, اور کہ جو ان کے ہواری ہیں, جو ان کے جالے ہیں, وہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتے. ان کے سامنے نعوذ باللہ اگر آج وقت کے کوئی بہت بڑے غوث قطب ابدال بھی آ جائیں نا جی, کچھ صحابی بھی آ جائیں, تو یہ اس کو بھی اپنے لیڈر کے مقابلے میں رد کر دیں گے. ہاں, یہ اتنے گرے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے تو آپ سنیں نا مشغلیں کیسے عمران خان کے بارے میں باتیں آپ نیٹ کے کھول کر دیکھیں. کوئی نبیوں تک لے گیا, کوئی کسی کام تک لے گیا, کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا اسے, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کہا میری ماں اس کے ساتھ شادی کر لے, میرے باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, کسی نے کہا میری 100 بہنیں ہوں تو میں اس کو دے دوں. یہ تو اتنا گھٹیا لوگ ہیں, ان کی سوچ اتنی گھٹیا ہے, تو انہیں کیا پتہ قاسم علی شاہ کیا چیز ہے. اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں سے میں نہیں سمجھتا کہ قاسم علی شاہ کے کردار پہ کوئی حرف آئے گا. یہ اپنا آپ ہی برباد کریں گے. اور یاد رکھیں, آفتاب اقبال صاحب یہ بات یاد رکھنا, قاسم علی شاہ صاحب کو جس کو آپ نے چھیڑا ہے نا, وہ ایک عام شخص نہیں ہے. وہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہے, ایک ٹیچر بھی ہے, اور ٹیچر بھی وہ ہے جس کی بات لوگ سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. اور ایک سابقہ دور میں ایک بادشاہ کا واقعہ, تو اس نے ملک فتح کیا اور دوسرے بادشاہ کو جب گرفتار کیا نا, تو وہ بادشاہوں کو مراعات دیتے ہیں, سہولتیں دیتے ہیں. اس نے اس سے پوچھا سا, بتاؤ میں تمہیں کون سا عہدہ دے دوں اپنے ملک میں, کیا چاہتے ہو میرے ملک میں جو تم سے میں نے چھینا ہے, فتح کیا ہے. تو بدلے میں اس بادشاہ نے کہا تھا مجھے ٹیچر بنا دو, استاد بنا دو. تو وہ دوسرا بادشاہ مسکرا پڑا. اس نے کہا تم دوبارہ بادشاہ بننا چاہتے ہو. یعنی ٹیچر کی بات میں اتنی طاقت ہوتی ہے, اور صرف ٹیچر نہیں ہے, وہ بہت بڑا اسپیکر بھی ہے.
اور بہت بڑا ملنسار بھی ہے، انسان دوست بھی ہے، اور پاکستان سے ساتھ مخلص بھی ہے، عوام کے ساتھ مخلص بھی ہے، لوگوں کے ساتھ پیار کرنے والا، لوگوں کا فائدہ کرنے والا بھی ہے، تمہاری طرح خود غرض نہیں ہے۔ اس لیے تم نے غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے۔ الحمدللہ اس کے پروگرام اسی طرح ہو رہے ہیں اور اس کا پیغام بڑی دور تک جا رہا ہے۔ یہ لوگ اپنا امیج خراب کریں گے، اور یہ لوگ جب قاسم علی شاہ کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے تو قاسم علی شاہ کے جو شاگرد ہیں، جو اس کے تیار کیے ہوئے لوگ ہیں، جو اس سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان سے اور دور ہو جائیں گے۔ قاسم علی شاہ صاحب کی شخصیت بے داغ ہے اور آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں، یہ میرا اس میں نظریہ تھا۔ جیسے کہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں چھپی نہیں ہے، تو جیسے کہ مشہور ہے کہ انہوں نے کتاب لے کے گئے جو زہر آلود تھی، آپ کا اس کے بارے میں کیا وہ ایسا کر سکتے؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نہیں جانتے کہ آن دا ریکارڈ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اتنے ہی اس عمران خان کے جو ہیں وہ ساتھ اس کے سکیورٹی والے اتنے ہی نکمے لوگ ہیں کہ کوئی چیز عمران کو پیش کی جائے تو بغیر چیک کے ہو جائے، اور چیک بھی چلو چنا بھی چیک کی تو اس کو نہیں پتہ کہ بعد میں دے رہا ہوں، سارا میڈیا دیکھ رہا ہے اور ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اتنے بیوقوف تو نہیں ہو قاسم علی شاہ صاحب۔ یہ سب الزام ہے اور ان کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، اور درد ہے کہ انہوں نے ہمارے جو نا وہ لیڈر کے بارے میں بات کر کیوں دی ہے۔ برداشت کرو یار، بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، کھلے دل کے ساتھ برداشت کرنی چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب تمام لیڈرز کے پاس گئے ہیں، تمام پارٹیز کے تمام لیڈر، کہ ان کا یہ جانا مناسب تھا؟ میرے خیال سے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو وہ کام کر رہے تھے اس کے حساب سے انہیں ان لیڈروں کے پاس، ان جھوٹے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ انہیں اپنی ہی فیلڈ کے اندر اور زیادہ محنت کر کے اور زیادہ لوگوں کے ساتھ، یہ باقی لوگ جو ہے نا وہ یہ لوگ ان سے بڑے مختلف ہیں، جو لوگ اپنے وطن سے مخلص نہیں ہیں، اپنے عوام سے مخلص نہیں ہیں، جن لوگوں کے ووٹوں سے وہ آگے آتے ہیں اور قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ اپنے نبی سے مخلص نہیں ہیں، وہ ان کی نظر میں قاسم علی شاہ کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے میرا مشورہ تو یہ ہے، قاسم علی شاہ صاحب کو ایسے لوگوں کے قریب جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخری ایک جملہ عوام کے لیے۔ عوام کے لیے یہی ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب الحمدللہ بہت اچھے انسان ہیں، اور بہت اچھے جو ہیں وہ تربیت کرنے والے انسان ہیں، اور پاکستان کا درد رکھنے والے بندے ہیں۔ لہٰذا کسی آرے غیرے کی بات پر مت جائیں۔ وہ لوگ جو صرف ذات کے لیے کمرے میں بیٹھ کر اور اپنی ذات کو نفع دینے کے لیے جو لوگ سب کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسے لوگوں کے کہنے پر قاسم علی شاہ صاحب کی ذات کے بارے میں کوئی شک نہ کیا جائے، کوئی ان کے بارے میں ایسی بات نہ کی جائے۔ الحمدللہ قاسم علی شاہ صاحب اس ملک سے مخلص ہیں، اس ملک کی عوام سے مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں سے محروم نہ فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔